انہوں نے گھر بیٹھ کے گل کی ہے نا زبیہ دی نہیں بہت ساری گلاں کی ہیں ٹھیک ہے اتنے میں یہ گل کی ہے کہ دیکھو میرے بعد اساتذہ حرام آکھن والے ہیں بعد اساتذہ حلال آکھن والے ہیں الحمدللہ جڑا حرام آکھے کوئی جھگڑا نہیں جڑا حلال آکھے کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا اس نال ہے جڑا حلال آکھن والے نو کافر آکسی تے فتوی کفر تے بحث ہوسی کہ حلال آکھ کھان والا اس نو ذبیح مشرک دی نو کھان والا مرتد ہے کافر ہے حلال آکھن والا کافر ہے اس تے بحث ہونی اچھا اس تے ایک منٹ گل سنو اس گل دا میں گواہ ہوں کیونکہ سرکاری مسکین بھی ہے ہاں ماشاءاللہ میں اور اس دن مولوی صاحب نے یہ سی کہ مشرک دی ذبیح کھان والا جڑا اس کو حرام آختا اس کو کافر نہ اور اس نے اس کو دلیل دیتی سی مولانا دہلوی شاہ صاحب مشرک کی ذبیح حرام آختا لیکن انہوں نے توجیہ ہو رہے انہوں نے توجیہ اور توجیہ نہ مسئلہ یہ ہے کہ جڑا انہوں نے دعویٰ یہ ہے کہ مشرک کی ذبیح حلال ہے جڑا حرام آختا وہ کافر نہیں یہ دعویٰ مشرک اور بعض کس گل تو یہ کہ حلال آکھن والے نو جڑا کافر آکسی نا اس فتوی کفر تے بحث ہونی اور جڑا مشرک جڑا ذبیح کھان والا آکھے حلال ہے وہ کافر ہے اس مولوی کلیم اللہ صاحب ثابت کرنا کہ جڑا مشرک ذبیح کھاسی وہ کافر ہوگا یہ نہ سب مولوی صاحب ایک گل فاض ہو نہیں نہیں اس وقت ایک گل ہوئی ہے دوران ملائی ذبح کیے آج اس میں صاحب تو ساتھ ایک منٹ صاحب سالی ایک منٹ معاف ہے گل یہ ساری جوابی دی وچ یہ گل چلی گئی ہے کہ مشرک کافر اس کو ڈرتے ہیں کہ جھکتے ہیں کہ سارے کام کروایا وہ سن کافر تو مطلب کافر آپ جڑا ہو بندی سارے سامنے پہلے نفس مسلم ساڈے نال تے جٹاں دی گل کرو ساڈے تے گل کیتی جائے حاجی صاحب حرام حلال دی گل نہ کراں حرام حلال دی کر ذبح دی گل کوئی مسئلہ ہے یار ایک منٹ یار ایک ذبح تک کرو پہلے ذبح تک کرو حلال مشرک کی ذبیح کھانے والا کافر نہیں حرام ہو کافر نہیں جس طرح نہ واضح طور پہ آخر دیتا نا کہ کافر نہیں ٹھیک ہے کہ جیڑا آج تو بعد کافر آکسی وہ مجرم ہوسی ٹھیک ہے تو میں بھی اعلان آخدا پیاں کہ جیڑا صرف نفس مثلا واقع یہ حرام ہے حلال آکھن والا یا کھان والا کافر نہیں خدا دی قسم ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں میں اس سے بات نہیں کرتا اچھا جی ایک ٹاپک کی چھوڑ دو یہ ڈسکس ہو گیا اچھا دوسرا مسئلہ ہے یار منہ کہیں کی جا رہا پہلے تو حلال تک کرو سب پہلے کیتی قدری نہ اسی خراب کر دیتے حرام خور جڑا بڑا تو بندے کا اس میں دسانی کوئی جاتی نے خاموش ہو گل ہے کہ برادران نو ماحول جتے بحث ہوندی ہاں جی وزیر فضال خراب یہ حاجی صاحب نے مطالبہ ہے بھائی کفر تے اسلام دا مطلب جی 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 اور جس نے میں کہا کہ وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ حرام
كما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے. 25ویں کی رات ہے، رات ہے. آج کا دن میری زندگی کا ایک مبارک دن سمجھو، اللہ کی طرف سے رحمت بھرا دن سمجھو. ایک میرا بھی نہیں بلکہ پورے اہلیہ کی خوشحال، بلکہ پورے ملک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں انشاءاللہ العزیز اس رات میں جو کارنامے اللہ تعالیٰ نے اہل حق سے لیے ہیں ہمارا کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے. انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا کا یہ کارنامے لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ محض اللہ کا فضل ہے. آج صبح 12 بجے کے قریب 12:30 کے قریب دورہ تفسیر قرآن کا اختتام ہوا اور اس میں آج ہمیں بلکہ کل میں آپ کو مغرب جو ہے شروع ہونے والا ہے کہ بناس پر پہنچے. ادھر بناس پر پہنچ گئے تھے اور ادھر سخت گرمی تھی اور اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں شروع ہوئی اور اعلیٰ قسم کی بارش ہوئی. تو اللہ کی دوسری رحمت ہوئی. ابھی دعا ختم کیا ہے کہ ایک ساتھی آ گیا کہ ایک بار کو ساتھی آپ کو بلا رہے ہیں. میں وہاں گیا تو ہمارے چند حضرات ابو ستار صاحب، حاجی امیر حیدر صاحب اور اسی طرح حاجی اسماعیل صاحب اور ایک مولوی ظفر صاحب کی جو تبلیغی جماعت کا تعلق ہے، یہ چند حضرات اور مولانا غلام رسول صاحب علی گڑھ مسجد خوشحال کو خطیب میں ہوئی تھی. بات کی ساتھیوں نے بات کی کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں کہ مولانا کریم اللہ ملتانی جو علامہ محمد سعید خان صاحب کا بیٹا ہے اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا کہ اس کی فرمائش ہے، چاہت ہے یا آپ لوگوں کی چاہت ہے، کیا ہوگا؟ تو اس وقت ایک ساتھی نے بتایا کہ مرکزی والوں نے یہ کل سے پرسوں سے ایک شوشہ اڑایا ہوا ہے کہ مرکزی عبد القدوس نے میرے بارے میں کہا کہ لاکھ روپے ضمانت رکھو، مناظرہ کریں گے. مرکزی والوں نے لاکھ روپے رکھ دیا ہے اور حاجی اسماعیل صاحب کا نام لیا کہ ہماری طرف سے یہ جان چھڑا رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. کیوں اسی طرح بات ہوئی ہے، بیٹھے ہیں سامنے کچھ نے کھانا خدا ہے. تو میں ہنس بھی پڑا. میں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانے یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. مولوی احمد سعید ملتانی یہ آتا ہے پچھلے سال کلاگان سے، میرے دوست، میرے انتہائی قابل احترام دوست، مناظروں میں ایک دوسرے کے ہم جو ہے شروع سے معاون ہیں اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو فن مناظر عمل کا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم قریب خوشحال کو بلوا کر آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے. ان کا اور میرا احمد سعید سے مناظرہ ہوا. خدا کی قسم کراتا کے لوگ گواہ ہیں. انہوں نے اتنے میسج چلائے احمد سعید کے خلاف، جس کے گھر میں سویا ہوا تھا اس نے آخر پر صبح سے ہم نے پیچھے کیا، شام کے وقت انہوں نے گالیاں نکال کر ہمارے ساتھی کو واپس کیا. ہمارے ساتھی نے کہا چلو یار مناظرہ نہیں کرتے تو کم از کم احمد سعید کی شکل کو دکھا دو، پرانا تو ساتھی ہے، چلو آپ اختلاف رہا. ساتھی کہتے ہیں واللہ العظیم کہتے ہیں جب کمرے میں گئے بڑا گندا بال، چہرہ سرد ہوا پڑا ہے، گاڑی کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے، بس ایسے ایک ساتھی کو ہاتھ اس نے ملایا آتا. تو ساتھی حیران ہو گئے کہ یار ادھر لڑکیاں ہیں، ادھر اتنا بڑا علامہ ہے اور یہ کیا چکر ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہ ہمارا کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اس وقت ان کے جھوٹ کی انتہا یہ تھی کہ دوسرے دن بکر میں جا کر اس نے تقریر کی ایک جگہ، تو اس نے مولانا خضر حیات صاحب کے بارے میں کہا کہ مولانا خضر حیات دن-رات مدرسے اپنے مدرسے سے جھوٹیاں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. جھوٹ کی انتہا. تو ہمیں اس کے جھوٹ پر ہم سوچنے لگے کہ روئیں یہاں سے کیا کریں اس کے لیے. بہرحال تو میں نے ساتھیوں کا کہا، میں نے کہا یہ جھوٹ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانے جھوٹ کی عادت ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ان سے بات کر لو. اور نئی تاریخ میں نے کہا رکھنے کی ضرورت
6 کا 2 سے 4 تک 2 گھنٹے بنتے ہیں نا, اور اب جب مناظرہ ہوا تو 1 ہی گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا, 1 ہی گھنٹے میں. اس وقت جو میرے منہ سے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے نکلوائے اللہ نے وہ سچ کر دکھایا. تو انہوں نے 4 میں 4 آخر کار کو پھانس کیا. انہوں نے کہا کہ چلو زور کے بعد شرائط طے کر لیتے ہیں, شام کے بعد جو ہے گفتگو ہوگی. شرائط کے لیے جب اکٹھے ہوئے تو ان کی کچھ ایسی شرائط تھی جس سے جو ہے جو کہتے ہیں کہ گنگی کی جو ہے نا گنگے کی جو ہے بولی اس کی ماں بہن اچھی سمجھتی ہے. تو یہ فن مناظرہ یہ ہمارے استادوں نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے. اساتذہ کا ہمارے اوپر اعتماد ہے, ورنہ میں تو خدا کی قسم آپ کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں. میں کچھ نہیں, بس اساتذہ کے اعتماد ہے اس کام پہ انہوں نے لگایا. جماعت والے بزرگوں کا اعتماد ہے, انہوں نے اس کام کے لیے مجھے جو ہے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کریں. اور بھی ساتھی ہمارے کافی معامل ہوتے ہیں, اور وہ نظریات صاحب احمد برکات الحمد للہ میں کہتا ہوں امام المناظرین اور صنعت المناظرین ہیں ان شاء اللہ. عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن اللہ نے بڑا کمال کو دیا ہے. تو اس وقت جب باتیں ہوئی تھوڑی بہت تو میں اس وقت ان کو سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ نہیں, یہ کچھ اور چاہتے ہیں. تو میں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ وہ خوش ہو کر انہوں نے رات کا ٹائم رکھا کہ آپ اپنا کام کر لیں, ہم بھی کر لیں, رات کو فیصلہ ہوگا. اور اس وقت کلیم اللہ صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ 8 دن تک فیصلہ نہ ہو, یہ بھی پابند میں بھی پابند. اور اس وقت اگر وہ کاپی ہمارا کے پاس اس پر بتا لکھی گئی ہے, کتاب کدھر ہے ہمارا جی تو وہ کاپی ہے, وہ ان کو اس کے اوپر تحریر لکھی گئی. میرے اور کلیم اللہ کے پاس تھے کہ دونوں فریق پابند. تو اگر یہیں پڑھی ہے تو کیا کیا اگر ادھر ہی رہ گئی ہے تو بہرحال تو عشاء کے بعد ہم پہنچ گئے. اور عشاء کے بعد جب پہنچے دیر ہوئی تھوڑی سی تو حاجی میر حیدر صاحب اور آپ صاحب حاجی اسماعیل صاحب یہ 2 حضرات گئے وہاں پر. آپ کے ساتھ اور کون تھا, 2 تھے آپ, عبدالستار صاحب ان کے ساتھ تھے. آ جائے گا اپنے اکابرین سے وہ دستخط کروا کے اپنی شکست کے دے گا, اپنی شکست کے دستخط کروا کے اپنے اکابرین سے دینے کا پابند ہوگا. مجھ سے پوچھے بغیر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی, انہوں نے کہا ہم اپنے عالم سے یہ بھی منوا لیں, بس آپ آئیں پیچھے نہ. یہ آئے ہمیں انہوں نے بات بتائی, میں نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر آپ طے کر آئے ہیں ان شاء اللہ میرا اکابرین کو مجھ پر اعتماد ہے تو ان شاء اللہ میرا اکابرین مجھے لکھ دیں گے, مجھے جو ہے نا امید نہیں کریں گے. ہم نے تحریر لکھی, وہ بھی لکھ کر لیا تو آمنا سامنا ہوا. تو انہوں نے جو تحریر لکھی اس کے اندر زبیہ جادو فلاں فلاں مسائل آتے ہیں. یہ بات پہلے بخاری کا مسئلہ ہے, بہت جو ہے ضروری مسئلہ. ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم اسی پہ کر لیتے ہیں لیکن ہم کتابیں لیں. بالکل جائیں آپ کتابیں لیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کتابیں آ گئی. پھر اس کے بعد 2 ثالث متعین ہوئے. ایک مولانا اصلی صاحب ہے مقلد عالم اہل حدیث عالم عبد الرحمان اصلی صاحب وہ حدیثوں کے عالم ہیں. ایک انہوں نے وہ ثالث دیے اپنی طرف سے کہ ہماری طرف سے یہ ثالث ہوگا. ہماری طرف سے مولانا طارق اعجاز صاحب ثالث تھے, اور اللہ العظیم میرے طارق اعجاز صاحب کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. اور اصلی صاحب کو تو پہلی دفعہ میں نے دیکھے, انہوں نے بتایا کہ میرا نام اصلی ہے. میں نے کہا چلو یہ آپ کا نام سنا ہے, ملاقات کریں گے. تو اس میں جو مناظرہ ہوا تو انہوں نے تو جو ہے کوشش کی امام بخاری کافر ہے الحمدللہ, جہاں سے امام بخاری کا کفر وہ ثابت کرنا چاہتے تھے انہی جگہوں سے احمد سعید کا کفر ثابت ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ جہاں سے وہ احمد سعید کا کفر ثابت کر امام بخاری رحمۃ اللہ کا کفر ثابت کرنا چاہتے تھے, پہلے تو وہ بتاتے نہیں کہ میں نے بار بار کہا میں سردار المحدثین کہتا ہوں, امام المحدثین کہتا ہوں. آپ ہمت ہے تو آپ کہیں نا کہ یہ امام بخاری کافر ہے, یہ مسلمان ہے تو بتاؤ. کیونکہ یہ تقریروں میں اس کا باپ بھی کہہ چکا ہے کہ اتنی وجہ سے کافر ہے, یہ خود کریم اللہ کہہ چکا ہے کہ اتنی وجہ سے امام بخاری کافر ہے. اور کافر کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے, اور ادھر کہتے ہیں امام بخاری نے نبی کی توہین کیا, پھر کہتے ہیں یہ امام بخاری ہے, اور علیہ استغفر اللہ کہتے ہوئے میں ایک بات کہتا ہوں. اس نے تقریروں میں کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہے, یہ کتاب تو کسی کنجر کی لکھی ہوئی ہے بخاری, ہاں کنجر اور ایمان کی لکھی ہوئی ہے. اور ایسے بات میں منبر پر رسول کو خدا کے سامنا کرتا ہے, لیکن میں اس کی ایک بات آپ کو بتلا رہا ہوں. تو بہرحال اللہ کی شان, جہاں سے وہ امام بخاری کا کفر ثابت کرتا ہے وہیں سے جو ہے علامہ مسعود کا کفر ثابت ہونا شروع ہوتا ہے. تو میں نے اس وقت اسے کہا, میں نے کہا عزت رسول کے بڑے دعوے کرتے ہو, اور آج عزت رسول مقدم نہیں, آج آپ مسعود کی عزت مقدم ہے. آیت میں بیچارہ غلط پڑھتا گیا, حدیث غلط پڑھتا گیا, علمی بات تو بیچارے کو آتی کوئی نہیں تھی. اور ابھی ایک اور کام تھا کہ میں اسے کہتا کہ بخاری کو کھول اور ذرا ایک سبق پڑھ کے دکھا. وہ چونکہ مجھے پتا تھا خامہ کا کام جانے
وہ ہم جیسے تدبیروں سے وہ بھاگ جاتا ہے. جو یہ ایک جگہ ہے ضلع بکر میں مولوی عبدالمجید جو یہ رہتا ہے، اس کے گھر میں ایک دم مناظرہ ہو رہا تھا. بڑی محفل میں اس نے کہا تھا، ہم نے کہا پہنچ گیا کہ احمد سعید کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ احمد صاحب کہتے ہیں لڑکوں سے میری بےزتی کروانا چاہتے ہو. تو اس وقت بھی بھاگا تھا. آج سے یہ خاتمہ پاکر صاحب 2003 یا 2002 کی بات ہے. اس وقت بھی یہ بات ہے. لیکن اس وقت ہم کسی کو کہتے یار یہ بچیاں پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج صاحب بھاگ دیکھ لی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہم صحیح ہے تو بات تو کرے نا، کسی کو بات پر بیچارے کو پتہ تو. ابھی تو اس نے وہ ذرا یہ کتاب لیا، وہ بخاری محدث اور وہ کتاب لیا، کتابوں میں پڑھی ہے تو اس کتاب کے اندر اس نے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے، نازیبہ الفاظ استعمال کیے، اور نبی علیہ السلام کی منقوہ بیویوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے. اور آخر پر چونکہ 1 گھنٹہ متعین ہو چکا تھا، 1 گھنٹہ ختم ہو چکا تھا، ورنہ میں اس وقت دکھانے کا پروگرام تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کیا گندی اور مداری زبان استعمال کی ہے. لیکن چونکہ اس وقت ختم ہو چکا تھا، آپ کو ایک بات کی طرح مجھ سے سن لو کہ اس نے صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں اس نے کون سے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں. یقین کرو وہ ایسے الفاظ جو ہے کوئی بندہ اپنی والدہ کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا، جو اس نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں. دیکھو وہ اپنے الفاظ میں لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ان کی 9 سال کی عمر، کہتے ہیں اگر یہ 9 سال کی عمر میں جو ہے یہ نکاح کا ثابت ہو جائے تو الیاذ باللہ استغفر اللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ شاید جو ہے وہ الفاظ شیعہ بھی استعمال نہ کر سکے. دیکھو امام کو دیکھو ایک مسئلہ ہے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 18 سال ہے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ 9 سال عمر کی. ایک علمی اختلاف ہے. اگر ہم مسجد کو اختلاف ہے تو کہتا میں تعلق ان محدثین کے ساتھ جو کہتے ہیں 18 سال عمر کی. اتنی سی بات ہے نا، کوئی جھگڑے کی بات نہیں تھی. لیکن آگے اس نے تبصرہ لگاتے ہوئے کہا بھلا اس سے زیادہ آپ کی توہین اور کیا ہوگی کہ حضرت عائشہ ابھی تک نساء کی فہرست میں داخل نہ ہوئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ ان سے جنسی کھیل رچائیں اور تباہ آزمائی میں مشغول ہو جائیں. اور ظالم تجھے تبصرہ لگانے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں ملتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی خدا کی قسم عزت لی ہے جتنی آپ نے باپ کی عزت ہوتی ہے؟ ان لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں. کس وجہ سے؟ اور وہی ہمارے علماء کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم ان کی تقریروں میں پہنچے ان کو اپنا قائد اور پیشوا مانے. خدا کی قسم اگر احمد سعید یہ کام نہ کرتا، اس کے غلط کام نہ ہوتے، اللہ کی قسم ہم اس کی جوتیوں کا اپنے سر کا تاج بنا دیں. لیکن اس نے یہ کام کیا، نہ اس کی خطابت کی ہمیں پرواہ ہے، نہ اس کے علم کی ہمیں پرواہ ہے، کچھ کی پرواہ نہیں ہے. ہمارا نہیں ہے. جو صحابہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اللہ کی قسم ہمارا بھی دشمن ہے. کیوں بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ باتیں اگر دلائل پہ آ جاؤں انشاءاللہ ہم اس دلائل کی ایک علیحدہ سیڑھی بنائیں گے اور انشاءاللہ منکریام کو اس کو لائیں گے. 1 گھنٹہ جب مناظرہ ہوا، مناظرے کے بعد دونوں ساتھیوں نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قرآن کے ہاتھ رکھ کے آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہے ہیں اس مناظرے میں عبد القدوس جیت گیا ہے اور کلیم اللہ ہار گیا. اس بات پر ایک جو ہے وفا کے دور نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ اپنے حق پر کی تعین کرتا ہے. میری زندگی میں ایسا عالیشان مناظرہ میں نے نہیں دیکھا کہ بہت کم مناظرہ ایسے ہوتے ہیں کہ ثالث اٹھ کر فیصلہ کریں. اور مزے کی بات جو ثالث ان کی طرف سے بھی انہوں نے بھی بار بار کہا ہے کہ ہم کسی کی جانبداری نہیں کر رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ ایک مناظرہ ہوا. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگلی بات ہو. ہم نے کہا کہ اگلی بات سے پہلے آپ نے خود مولوی کلیم اللہ صاحب نے یہ شرط بار بار لگائی ہے، حاجی امیر حیدر صاحب گواہی دیں گے کہ جی جو ہار جائے گا وہ اپنی شکست کا اعلان کر کے وہ رجوع کرے گا. اور انہوں نے کہا میں اپنے والد اور اپنی طرف سے رجوع کا اعلان کرتا ہوں، رجوع کروں گا. میں نے کہا کہ بالکل ہم مناظرہ جو کرتے ہیں کوئی انکار نہیں ہے. اور اس کو میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو چکا، مولوی صاحب مناظرہ کروں گا، مناظرہ کیے بغیر آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے قانون کے مطابق، دعوے کے مطابق، چونکہ تم شکست کھا چکے ہو، لکھو کہ آج کے بعد بخاری کو مخالفت نہیں کرے. بخاری کو امام المؤمنین، امام المحدثین مانیں گے، سردار المحدثین مانیں. کہتے ہیں باقی فیصلے ہو جائیں پھر. میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. پر اللہ ہوتی رہی، ساتھی آپس میں باتیں کرتے رہے، ہنگامہ سا بنتا رہا.
آخر کار انہوں نے کہا جی سارے سنے کہ جی نہیں بس بات طے کرو شرائط طے کرو. کہا جی کرو شرائط طے, کوئی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے اگر سارے سے یہ کہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے. حالانکہ میں نے آج آپ کو پتا ہے تفصیل 2 مہینے کے بعد ختم کیا ہے. دیکھو 2 مہینے آدمی پابند رہتا اور کوئی تو دنیا کی مصروفیات ہوتی ہے. میں نے کہا چھوڑ دو ساری دنیا کی مصروفیات, میں انشاءاللہ حاضر ہوں. آج بھی میرا رہنے والے ایک پروگرام کا لے کے میں اس پروگرام کو میں نے چھوڑ دیا اسی اللہ کے دن کی خاطر. تو اس وقت وہاں پہ جب انہوں نے زبیہ کی بات کی, میں نے کہا جی عرض یہ ہے کہ زبیہ کے مسئلے میں نفس مسئلہ پر میں مناظرہ کبھی نہیں کروں گا, کیونکہ حرام کہنے والے بھی ہمارے علماء, حلال کہنے والے بھی ہمارے علماء. جھگڑا ہمارا ہوتا ہے اس آدمی پر جو کہے گا کہ حلال کہنے والا کافر ہے یا زبیہ کھانے والا مرتد ہے. اس بات پر مناظرہ ہوگا کہ وہ حلال کہنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے. نفس زبیہ پر میں مناظرہ نہیں کروں گا, فروعی مسئلہ ہے, وقت نہیں جائے گا فروعی مسئلہ پر. تو اس نے بار بار جب اس سالس نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ حاجی پیر حیدر صاحب کے بار بار مولوی عبدالقدوس صاحب نے یہ کہا ہے کہ زبیہ حلال ہے. اس وقت اتفاق سے وہ جو سالس طالب اجازت صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس محفل میں بھی بیٹھا تھا, انہوں نے اس وقت بھی مولوی عبدالقدوس صاحب نے یہی بات کی تھی کہ نفس مسئلہ پر ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, کفر اور اسلام پر ہمارا جھگڑا ہے. انہوں نے گواہی دے دی. تو پھر ان سے سالس نے پوچھا کہ مولانا کلیم اللہ صاحب آپ بتاؤ کہ حلال کہنے والے کو کافر کہتے ہو یا نہیں. آگے پیچھے لے جائے کہ بات آ کر اس نے کہہ دیا جی میں کافر نہیں کہتا, کافر نہیں کہتا. تو خوشا مبارک ہمیں. ہاں جی, دوسری بات میں ایک بات درمیان میں کرتا جاؤں, بات کا لمبی ہو جائے گی معلوم کے ساتھ. میں نے پہلا کیا یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی تھی, جانور کی فلاں چیز حرام ہے. آگے اللہ نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ چیزیں حرام کیوں کی ہیں, ان کی بغاوت کا ہم نے بدل دیا. تو میں مدنی والوں کو کہتا ہوں خدا کے بندو اپنے گناہ سوچو, کس گناہ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں حلال گوشت سے محروم کر رکھا ہے. آپ نے گناہ تو سوچو ذرا, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اور اللہ کی شان آیت یہودیوں والی ہے, یہودیوں پر جو فٹ ہو رہی ہے, یہودیوں کے بارے میں آئی ہے, اور اتفاق سے وہی آیت ان پر فٹ ہوتی ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. یہودیوں والی آیتیں ان پر فٹ ہوتی ہیں, ہمارا کیا قصور ہے, انہیں کیا قصور ہے نا, انہوں نے کیوں اپنے ایسے غلط عقائد بنایا. تو بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس وقت میں نے کہا تم نے کہہ دیا کہ کافر نہیں ہے, میں بھی اعلان کہتا ہوں اس مسئلے پر میرا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں. میں نے صاف کہہ دیا. اور اس کے بعد پھر ساتھیوں کو کوئی باتیں اوپر نیچے ہوئی, ہاتھ پائی شروع ہو گئی کچھ. تو اس وقت ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ جاؤ جی ہم یہاں آ گئے, اور وہ اپنے گھر چلے گئے. الحمدللہ العزیز, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دیا. اب یہ میری سیڑھیاں, میری کیسٹیں, میری آواز جہاں تک پہنچے, جو لوگ دیکھیں, میں ان کی منت کروں گا. ایک اللہ کو جان دینی ہے, قیامت کا دن بہت سخت ہے, جنت کی آگ بہت سخت ہے. مرکزی والوں وہ بخاری کے دشمنوں, خدا کے لیے اپنے کی دھڑ مت کرو, چھوڑ دو اپنوں کی دھڑ, اور اللہ کو جان دینے کے لیے مناظرے کو سنو اور دیکھو کہ کس کی شکست ہوئی ہے, جس کی شکست ہوئی ہے اس کے قریب مت جاؤ. اور اللہ کو جان دینی ہے. بخاری محدث کی کتاب لکھ کر اس نے شب منکرین حدیث کو خوش کیا ہے یا شیعوں کو خوش کیا ہے. جو بھی منکر حدیث کے آرات میں آیا ہے اس نے آ کر 2 کام کیے ہیں, ایک امام بخاری پر لگڑا لگایا ہے اور ایک امام زہری پر لگڑا لگایا ہے. کیونکہ یہ 2 ایسے تھم ہیں, اگر حدیث کے نیچے سے نکل جائے گا تو پھر حدیث کا میدان ہی ختم ہو جاتا ہے. اما سید نے امام زہری کو پرواسی کہا ہے, فقر بابرانی کہا ہے. حالانکہ امام زہری وہ ہیں کہ ہماری فقہ حنفی جو ہمارے استدلال ہیں, جہاں فقہ حنفی کے دلائل ہیں حدیثوں میں, ان میں بہت سارے 2 حصوں سے زائد, 1000 سے زائد 2 روایات ہیں جن کا راوی امام زہری ہے. اگر امام زہری کیا نا تو پھر فقہ حنفی کہاں سے آئے گی. اور جن بخاری کے راویوں کو اس نے لامتی کہا ہے نا, تو میرا ان کو چیلنج ہے. اور آپ کو چیلنج کی, کس کو چیلنج کرے, بیچارے اب دب چکے, ختم ہو چکے, چیلنج کرتا تھا, سمجھے کہ نہیں, کہ اب تو مردے کو چیلنج کرنے کا کیا فائدہ ہے. ہمارے نزدیک تو مردے ویسے ہی کچھ نہیں ہوتے. کہ بخاری کے راویوں کو تم نے لامتی کہا ہے, جن راویوں کو لامتی کہا ہے نا, یہ تو گئے لامتی سائڈ پہ ہو گیا. آپ اپنی 5 وقت کی نماز ذرا ثابت کرو, تو سمجھو بات کو کہ نہیں سمجھے. 5 وقت کی نماز کہاں سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, مانتے ہیں کہ نہیں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہے پوری امت کے نزدیک وہ کافر ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جتنی احادیث آتی ہیں سب کا راوی امام زہری ہے. امام زہری کے بغیر ایک حدیث پیش کرے کون سی ہے. اس لیے امام زہری کو رگڑا دیا کافروں کو خوش کرنے کے لیے, یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, اور میں اپنی طرف سے تمام اہلیان خوشاب کو, تمام اہلیان
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم پھر بھی کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ جو کچھ تھا آپ لوگوں کی دعائیں، میرے اساتذہ کی محنت، دعائیں میرے والدین کی دعائیں، ورنہ میں بہت نالائق اور بہت کمزور ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور دوران گفتگو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور میرے ان الفاظ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میں پھر بھی معذرت خواہ ہوں، خدا کے لیے حق والوں کے پیچھے آؤ اور حق والوں کا ساتھ دو، باطل کے پیچھے مت چلو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور میں نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر ہمارے یہ چند ساتھی ہمارے ساتھ تھے، اس کے اندر یہ آپ گفتگو تھوڑی تھوڑی یہ کریں گے تاکہ یہ ثبوت کے طور پر یہ آ جائے۔ جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مناظرہ جڑا ہویا قاری کلیم اللہ صاحب مولانا عبدالقدوس صاحب کے درمیان حاجی اسماعیل سجاد صاحب کے گھر ہویا اور انہوں کی فرمائش دے ہویا۔ یہ ویڈیو کے اندر ہے بس سارے اساں علماء دے نال میرے ماما سے حاجی اسماعیل صاحب اتنے منتظمان انہوں نے گھر آئی مجھے کپتن ستار نیز سکھوا صحابہ کے صدر ہیں یہ بھی اتیان اور جیڑی بحث ہوئی ہے اللہ کے فضل نال ویڈیو کے اندر ہے اور جیڑی قرآن مقدس بخاری محدث کے اتنے پہلے بحث ہوئی ہے اس کے بعد خالصہ نے قاری کلیم اللہ صاحب کو پوچھا پر مشرک کی نبی ہے جیڑا کھاوے وہ کافر ہے انہاں وعدہ کر کے آکھا میں کھاون والے کافر نہ آتا انہاں تو دوئے والی بات پوچھا گیا پر جیڑا بندہ مشرک کی نبی کھاوے وہ کافر ہے انہاں کہا جی میں وہ کافر نہ آتا حالانکہ اپنی تقریروں کے اندر وہ واضح طور پہ آتے کھاون والا بھی کافر ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پورے پاکستان اس ویسی انہاں واضح صاف سنا کیا وہ کھاون والا کافر نہیں ہے۔ اس کے بعد حالات کشیدہ بنے اور الحمدللہ جیڑی بحث ہوئی ہے ان کے اندر ساڈے فقہ تے جس تے آسان ساڈے علماء حق سچ دیان اور اللہ نے سان فتح نصیب فرمائی۔ مولانا عبد الخالق صاحب وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا الوعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ گرامی قدر سامعین، مولانا علامہ احمد شریف خان صاحب ہماری جماعت کے بہت اچھے مقرر تھے، اچھی تقریر کیا کرتے تھے لیکن ان کی بے لگام زبان اور ان کے حد سے تجاوز کیے ہوئے خطرے اس کی وجہ سے علماء کرام اس خطرے کو مان گئے کہ بڑا عرصہ پہلے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والد گرامی استاد علماء حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ یہ سارے حضرات اس خطرے کو بھاگ گئے تھے اور اسی وجہ سے ان حضرات نے ان سے کچھ دوری اختیار کی، حتیٰ کہ حضرت والد صاحب نے یہاں اسی مسجد کے اندر یہ اعلان کیا کہ اس ممبر اور سٹیج پر وہ مولانا صاحب تقریر نہیں کر سکتے اور الحمدللہ آج تک انہوں نے یہاں تقریر دی۔ بعد میں جماعت سے ان کو نکال دیا گیا ایک فیصلے کے مطابق۔ تو بہرحال یہ جو ساری کارستانی ہے جماعت سے کیسے نکلے کیا ہوا وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہے۔ صرف مختصر طور پہ میں عرض کروں گا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی رمضان میں چند دن پہلے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، کیونکہ میں مدرسے کا معتمد ہوں، مولانا عبدالقدوس صاحب پڑھا رہے مدرسے میں دورہ تفسیر، مجھے ہر وقت بیت اللہ میں بیٹھتا تھا، اسی بارے میں کچھ خیالات آتے رہتے۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، بیت اللہ شریف میں بیٹھا تھا، اسی بارے میں سوچ رہا تھا، مسجد میں کھڑا ہوں، میری زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی، سمجھ آنے لگی کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جاگ جو ہے وہ ہر قریب بیٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے اس وقت یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور یہ جو خوشاب کے حالات بنے ہوئے خراب اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں گے۔ میں نے ساتھی گواہ ہے پرسوں جمعے پر بھی میں نے یہ کہا ہے، حالانکہ اس وقت تک نہ مجھے مناظرے کا پتہ تھا نہ علم تھا، میں نے یہ کہہ دیا کہ جاگ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی اور باطل انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب، صرف اس اعتماد پہ جو مجھے وہاں خیال آیا تھا۔ الحمدللہ
آج وہ خیال درست ثابت ہوا. حضرت مولانا علامہ عبدالقدوس صاحب متصل العالی یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج گفتگو کر کے وہ حق کو ثابت کر دیا اور باطل کا بطلان فرما دیا. تو جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جو فریق شکست کھا جائے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مسلک سے رجوع کرے, اپنے مسلک کو چھوڑے اور اعلان کرے کہ میں اپنا مسلک چھوڑتا ہوں, یہ عقیدہ چھوڑتا ہوں. تو میری ان حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ انہیں رجوع کرنا چاہیے, آپ انہیں اپنا مسلک چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے, رجوع کرنا چاہیے. اور ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے, خدا کی قسم کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے, لیکن مسئلے کی عداوت ہے, مسئلے کی روح سے. تو ہم ان کے لیے یہ دعا ہی کر سکتے ہیں اور آخر میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہم پھر بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا گو ہیں. تو سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے مدرسہ کے مدرس مولانا علامہ عبدالقدوس صاحب متصل العالی. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور میں اپنی ٹوپی اپنے سر سے اتار کر مولانا عبدالقدوس کے سر پر ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے, تو میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قیامت کے. مولانا آپ کو مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائیے. طالب علم تھے میرے پاس, انہوں نے دورہ تفسیر پڑھا, انہوں نے میرے پاس دورہ تفسیر پڑھا. مولانا عبد الرحمان صاحب بھی ساتھ کے طالب علم ہیں, اندر صاحب بکو فرائی کیا دورہ حدیث کریں گے. میری مناظرے میں انہوں نے معاونت کی ہے, تو اچھی معاونت کیا, تو میں آپ کو ان کو دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, جوانی میں برکتیں عطا فرمائے. یا عزیز یا غفار